السلام علیکم سامعین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خفیہ تبلیغ کی۔ مکہ میں نئے دین کی تبلیغ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور نادار تھے۔ ہر چند کی توقع کے لحاظ سے ان کی عزت اور احترام تھا، مگر وہ کسی قبیلے کے سردار نہیں تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کو 3 سال تک خفیہ رکھا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ علماء میں اختلاف ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درینہ دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ قدیم نامور مورخین طبری، ابن اسحاق اور ابن ہشام حضرت علی کو ہی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے ناکا کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن میرے لیے اخلاق سے ایک منارہ نور بلند کرتے۔ میں نبوت کی روشنی اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم اور خوش اخلاقی کی بنا پر احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ معززین مکہ ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑا بہت تردد کیا، سوچ بچار کی، مگر جب میں نے ابوبکر کو دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب اور ہدایت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ان صحابہ کرام کی وجہ سے مکہ میں اسلام پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تمام مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ اتفاق سے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور نماز کے بعد حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس دین کو اختیار نہیں کر سکتا، البتہ تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہاری مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ ابتدائی دور میں ایمان لانے والے زیادہ تر نادار اور مفلس لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ان الفاظ میں دیا، اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت عمدہ نصیحت کے ساتھ دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا آغاز بڑی دانائی اور پرتاثیر لہجے کے ساتھ موقع محل اور زمینی حقائق کے مطابق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں عمدگی، دل سوزی اور خیر خواہی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلوص اور تڑپ کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے دوران نرم مزاجی اور اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی انداز تبلیغ سے لوگ اسلام کی جانب مائل ہونے لگے۔ اسلام کی اشاعت تشدد اور انتہا پسندی سے نہیں بلکہ اخلاق اور نرمی سے ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ کے چند سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم نامی ایک نبینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مداخلت ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، تر شروع ہوا اور بے رخی برتی، اس بات پر کہ وہ عمدہ اس کے پاس آ گیا۔ اے نبی تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے
اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ جب ایک دائی اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو اس کا فطری رجحان بااثر لوگوں کی جانب ہوتا ہے تاکہ وہ دعوت قبول کر لیں اور کام آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہرگز بڑے کی عزت اور ادنا کی تحقیر نہ تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی کہ دعوت کے نقطہ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو، چاہے وہ کیسا ہی کمزور، بے اثر اور معذور ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی تعریف فرمائی، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، وگرنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو سخت مزاج اور چڑچڑا تھا اور لوگ اسے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی نرمی اور محبت سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنے تعجب سے پوچھا کہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت برا ہوگا جس کو لوگ اس کی سخت کلامی کی وجہ سے چھوڑ گئے ہوں۔ تبلیغ کے دوران اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرماتے اور باور کرواتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کا پیغام لوگوں تک اعتدال پر مبنی لہجے اور انداز میں پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اے محمد، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور نبی، ہم نے تم کو دروغہ کی طرح ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ یہ لوگ شرک نہ کریں تو یہ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے انسان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان کے امور کے ذمہ دار ہو۔ یہ تھی اسلام کی خفیہ تبلیغ پر ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی۔ تو ہمارے چینل رحمان کے بندے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔